یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہشات کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملوا کر درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہے قریب ہو جاؤ۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو منتصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے،
تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھے، ہر رات اپنے ساتھ سویرے لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ کو یاد رکھے اور اسی سے مانگے، اور اس پر بھروسہ رکھے، اور اس کے کن کہنے کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فرصت میں گنے جا رہے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بستار سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر رونے لگتے ہیں، جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدلنے پر قادر ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہے، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح آزمائش آئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، بس اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرمانے میں اور کن کہنے میں تھوڑا انتظار کرواتا ہے۔ لیکن اپنی دعاؤں پر یقین رکھے، اور اپنے رب پر بھی۔ جب وہ کن کہہ دے گا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، جو وہ آپ کو عطا کرے گا وہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ بس دعائیں کریں اور اپنے رب پر یقین رکھیں، بے شک دعائیں مانگنے والے اور کامل یقین رکھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے،
جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تو تم دیکھو گے خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا، ان آزمائش کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جب بھی تو وہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر رہا ہے۔ آزمائش میں اپنے رب سے دعائیں مانگے اور اس پر کامل یقین رکھے، بے شک وہ ایک دن آپ کی آزمائش کو ضرور ختم کر دے گا، کیونکہ وہ آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ آپ کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اپنے رب پر یقین رکھیں اور دعائیں کریں اور صبر سے کام کریں، بے شک ایک دن یہ آزمائش ختم ہوگی۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ان آزمائشوں میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے، ایسا کامل یقین کہ اگر آپ سمندر کے کنارے ہو یا آگ کے کنارے کھڑے ہو، بے یار و مددگار ہو، تب بھی یقین رکھیں کہ آپ کا رب راستے بنانے والا ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہشات ضرور پوری ہوں گی۔ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے، وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس رب کے لیے صرف کن فایا کن کی بات ہے۔ جس دن وہ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اس دن آپ کی ساری دعائیں کن میں بدل جائیں گی۔ بس اپنے رب پر یقین رکھیں اور دعائیں مانگتے رہیں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔